میں کاروبار کے سلسلے میں اتنا بیزی ہوتا تھا کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی. کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر جا رہا ہوں. یہی وجہ تھی کہ میں اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. بیوی کے ساتھ چند دن ہی گزارنے کے بعد میں کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا. میری بیوی مہاجبین بہت اچھی، نیک اور پرہیزگار خاتون تھی. وہ غریبوں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور ممکن حد تک ان کی مدد بھی کرتی تھی. اس نے کبھی میری مصروفیت کے بارے میں شکوہ نہیں کیا تھا. وہ صابر اور شاکر لڑکی تھی. وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور میں بھی اکلوتی اولاد تھا. والد کی وفات کے بعد سارا بزنس مجھے سنبھالنا پڑ گیا تھا. میرے والد کا کئی شہروں میں بزنس پھیلا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ مجھے سارے بزنس کو دیکھنا پڑتا تھا. گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تھا. اب گھر میں میری امی اور بیوی ملازموں کے ساتھ رہتی تھیں. مہاجمین کو عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا. شادی سے پہلے بھی اس نے کئی عمرے کیے تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے سعودی عرب چلتے ہیں. میں بزنس کی وجہ سے بہت بیزی تھا، اس لیے میں نے مہاجبین سے کہا کہ تم عمرہ کرنے اکیلی چلی جاؤ. سعودیہ میں ویسے بھی تمہارا بھائی موجود ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. ویسے بھی تم پہلے بھی عمرہ کرنے جاتی رہی ہو. مہاجبین پہلے تو نہیں مانی تھی، پھر میرے سمجھانے پر مان گئی تھی. کچھ عرصے کے بعد اس کی عمرے پر جانے کی ٹکٹ بک کر دی گئی تھی. میری امی کی طبیعت خراب رہتی تھی. پہلے میرا ارادہ اماں کو بھیجنے کا تھا، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر میں نے فیصلہ ملتوی کر دیا تھا. مہاجبین ایک پر اعتماد، ذہین اور بہادر لڑکی تھی. اسے سارے پروسیس کا پتا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی روانہ ہو گئی تھی. جس دن وہ عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوئی تھی اس دن میں لاہور تھا اور اس سے میری فون پر ہی بات ہوئی تھی. میں نے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا. میں نے اسے کہا تھا کہ جب وہ سعودیہ پہنچ جائے تو مجھے ضرور مطلع کر دے. پھر وہی ہوا. سعودیہ پہنچتے ہی اس نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ میں خیر خیریت سے سعودیہ پہنچ چکی ہوں. میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا. وہ 25 دن کے لیے سعودیہ گئی تھی. میں بزنس کے سلسلے میں مختلف شہروں میں پھرتا رہا. اس دوران دن رات جاگنے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے مجھے بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی. میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے مینیجر کے ذمہ سارا کام لگایا اور خود 4 دن کی چھٹی کر کے بستر پر ریسٹ کرنے لگا. دوپہر کا وقت تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. ملازم گھر کے کام سے باہر گیا ہوا تھا جبکہ ملازمہ کھانا بنانے میں مصروف تھی. میں نے جا کر بیسٹ دروازہ کھولا. اردو کہانی باہر ایک کے لیے فقیر کھڑا تھا. ہمارے میں نے چینل کو جیب میں ہاتھ ڈال سبسکرائب کر کریں پیسے نکالنے اور چاہے بیل تو آئیکن اس نے کو مجھے دبائیں فوراً ہی ٹوک دیا. تاکہ ہماری نہ آنے بچہ، والی میں ویڈیو بھیک مانگنے سب سے نہیں آیا. پہلے میں آپ اس کی تک بات پر پہنچے. چونکا اور اسے سر سے پیر تک دیکھا. پھر کیا کرنے آئے ہو بابا؟ کھانا کھانا چاہتے ہو تو کھانا لے آتا ہوں، میں نے نرم لہجے میں پوچھا. فقیر نے مجھے کھانا لانے سے بھی منع کر دیا. کہنے لگا، بچہ میں جو کچھ تمہیں کہنے آیا ہوں اسے بڑے غور سے سنو. تم اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی عزت خطرے میں ہے. بس مجھے یہی کہنا تھا. اچھا میں اب چلتا ہوں. اتنا کہہ کر فقیر تو وہاں سے چلتا بنا اور میں ہکا بکا سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس نے یہ کیا عجیب بات کی تھی؟ مجھے تو وہ فقیر دیوانہ ہی لگا تھا. میں نے سر جھٹکا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا. لیکن اس کی بات واضح گشت بن کر میرے دماغ میں گونج رہی تھی. اپنا دھیان بٹانے کی خاطر میں نے موبائل فون پر گیم لگا لی اور گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا. اس رات میں نے مہاجبین کو واٹس ایپ کال کی تھی لیکن اس کا ڈیٹا آف تھا. شاید وہ بیزی تھی. ویسے بھی وہ ایک نیک کام کے لیے سعودیہ گئی تھی اور وہاں اس کا بڑا بھائی بھی ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی. دوسرے دن وہی فقیر دوبارہ میرے گھر آ گیا. میں سمجھا کہ وہ آج کوئی نئی بات کہنے آیا ہوگا، اس لیے میں نے اس پر خاص توجہ نہ دی تھی. لیکن اس نے وہی کل والی بات دہرائی. کہنے لگا، بچہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو. اگر پانی سر سے گزر گیا تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا. اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور میں ہونک بنا اسے دیکھتا رہا. عجیب ہی فقیر تھا. اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی پاگل اور دیوانہ ہے اور مجھے پریشان کرنے آتا ہے. میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی. میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب امی نے مجھے آواز دی. میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے پوچھا کہ کون آیا تھا تو میں نے صرف اتنا کہا کہ فقیر تھا. ہمارے دروازے پر فقیر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے یہ معمول کی بات تھی. گھر پر ریسٹ کرنے کے دوران مینیجر مجھے روزانہ ہونے والے کام کے بارے میں رپورٹ دیتا تھا اور میں مطمئن تھا. میرا نام احسن ہے اور میری عمر 22 سال تھی. مہاجمین کے ساتھ میری شادی ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے. وہ بہت اچھی بہو بھی تھی، اس لیے اماں اس سے بہت خوش تھیں. شام کو وقت گزاری کی خاطر میں اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا. اس رات ہم نے ڈنر بھی ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں کیا تھا. اتفاق کی بات تھی، جب ہم ڈنر کے بعد ریسٹورینٹ سے باہر نکل رہے تھے تو مجھے وہی فقیر مل گیا تھا جو ریسٹورینٹ کے گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا. جب میری کار اس کے قریب سے گزری تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کار روکنے کا کہا. میں نے کار روک دی. وہ تیزی سے میری طرف آیا. کہنے لگا، بچہ تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے. تمہاری بیوی کی عزت خطرے میں ہے، اس کی عزت بچا لو. اس کی بات سن کر مجھے غصہ ہی آ گیا. بابا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی ملتے ہو ایک ہی بات کہتے ہو. جا کر اپنا علاج کراؤ، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ اتنا کہہ کر میں نے کار آگے بڑھا دی. میرے ساتھ بیٹھے میرے دوست ریحان نے پوچھا، کیا بات ہے یار، تم اس بڑھے فقیر پر کیوں سیخ پا ہو رہے تھے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور ریحان کو بتایا، یار یہ فقیر روز میرے گھر آتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے
کہ تمہاری بیوی کی عزت خطرے میں ہے، اس کی عزت بچا لو۔ اب تم سوچو، مہاجبین سعودیہ عرب میں عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے، اس کا بھائی بھی وہاں موجود ہے، پھر اس کی عزت کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ ریحان نے بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس فقیر کو دیوانہ قرار دیا تھا۔ گھر جا کے میں نے سب سے پہلے مہاجبین کو وائس نوٹ کیا تھا کہ مہاجبین، جب تم میرا میسج سنو تو مجھے جواب دو، تم وہاں ٹھیک تو ہو نا؟ پھر میں نے صبح جب میسج چیک کیا تو اس کا جوابی میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو، کیا کچھ ہوا ہے؟ اس کا میسج سن کر مجھے سکون آ گیا تھا۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ فقیر دوبارہ نظر آیا تو میں اس کی بات نہیں سنوں گا، خواہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس دن 11 بجے ہی فقیر میرے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ ملازم گھر پر موجود تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ ملازم نے اسے پیسے دے کر ٹالنا چاہا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بلاؤ۔ ملازم نے جب آ کر فقیر کی ضد کے بارے میں بتایا تو میں سیکھتا ہوتا باہر گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں بابا؟ تم کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ کون ہو تم اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں تو لاوے کی طرح پھٹ ہی پڑا تھا، لیکن میرے غصے کا اس فقیر پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے پرانی بات دہراتے ہوئے کہا تھا، بچہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی عزت خطرے میں ہے، دیر ہو گئی تو پچھتاتے رہو گے۔ میں نے کہا کہ بابا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، اسے رات ہی میری بات ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے تنگ کرنے نہ آیا کرو۔ خیرات لینی ہے تو بتاؤ، میں تمہیں خیرات دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، بچے تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تمہاری بیوی کی عزت خطرے میں ہے، جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکا ہے۔ اتنا کہہ کر فقیر چلا گیا اور میں اپنا غصہ ضبط کر کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن واقعی مجھے اس فقیر پر بہت غصہ آیا تھا۔ اگر مہاجبین سے میری بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں واقعی پریشان ہو جاتا اور دیوانہ وار مہاجبین کی تلاش میں نکل پڑتا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، ہماری ارینج میرج تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اچھی بیوی خوش نصیب مرد کے حصے میں آتی ہے اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ میں نے ملازم سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ فقیر دوبارہ آئے تو اسے بھگا دینا۔ اگلے دن میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا کہ میں نے اسی فقیر کو گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہ ملازم سے بحث کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور کار کے سامنے آ گیا۔ مجبوراً مجھے کار روکنا پڑی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور غصے سے بولا، بابا، تمہیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہیں کسی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے بھیجا ہے تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کون ہے وہ؟ میرا ضبط کھو چکا تھا، میں فقیر کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میرے غصے کا فقیر پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، بچہ، اپنی بیوی کی عزت بچا لے، اس کی عزت خطرے میں ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تم پچھتاتے رہو گے، میں کل پھر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر فقیر چلتا بنا اور میں گمسم سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی باتوں نے اب تو مجھے حقیقتاً الجھا دیا تھا۔ اس کا روز روز میرے دروازے پر آنا اور کہنا، آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ میں جلدی سے کار میں سوار ہوا اور فقیر کے پیچھے چل دیا۔ میں نے فقیر کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ تو یوں غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آخر کار میں واپس آ گیا۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا میں نے اسے کینسل کر دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے فون اٹھایا اور واٹس ایپ کھول کر مہاجبین کو واٹس ایپ کال کی۔ اس کا ڈیٹا آف تھا۔ مجھ پر جلاہٹ طاری ہوئی۔ میں نے مہاجبین کو ڈائریکٹ کال کی، لیکن اگلے ہی پل میں چونک پڑا، اس کا موبائل بھی آف تھا۔ شاید وہ عمرہ ادا کرنے میں مصروف ہوگی، اس لیے اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اور واٹس ایپ میسج کر کے فون رکھ دیا۔ مجھ پر بے چینی طاری تھی۔ میں اتنے دنوں سے فقیر کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن اس دن میں اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے شام کو دوبارہ مہاجبین کو فون کیا تھا، لیکن نہ ہی اس کا موبائل آن تھا اور نہ ہی اس نے واٹس ایپ پر میرے میسج کا کوئی جواب دیا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے مہاجبین کی بہت فکر تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کر سعودیہ عرب پہنچ جاؤں اور مہاجبین کو دیکھوں۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ مہاجبین کو کال کی۔ موبائل فون بند ہونے کی صورت میں واٹس ایپ چیک کیا تو وہاں بھی وہ نہ صرف آف لائن تھی بلکہ اس نے میرا میسج بھی نہیں سنا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں پھر اس فقیر کا انتظار کرنے لگا۔ میں اس سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، لیکن میری بے چینی کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ایک پل مجھے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی لیکن وہ فقیر نہ آیا، تو میں کار میں بیٹھ کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ پتہ نہیں اس دن وہ فقیر کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے سارا شہر گھوم پھر لیا، لیکن مجھے وہ فقیر کہیں بھی نہ دکھائی دیا۔ جب میں رات کو گھر پہنچا تو 8 بج رہے تھے۔ میں بے چینی کے عالم میں مہاجبین کو اس امید پر کال کی کہ شاید اب اس کا فون کھلا ہو، لیکن مایوسی ہوئی۔ دفعتاً مجھے مہاجبین کے بھائی کا خیال آیا تو میں نے اسے کال کر دی۔ اس نے میری کال فوراً ہی اٹھائی تھی۔ حال احوال پوچھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ اسے یہی پوچھا کہ اقبال، کیا مہاجبین سے میری بات ہو سکتی ہے؟ دراصل اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا ہے اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے، پلیز اس سے میری بات تو کرا دو۔ میری بات سن کر اقبال حیران ہوا اور کہنے لگا، احسن، تم کیا بات کر رہے ہو؟ مہاجبین سعودیہ عرب آئی تھی؟ کب؟ اس کی بات سن کر اب حیران ہونے اور اچھلنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا کہ مہاجبین عمرہ ادا کرنے سعودیہ عرب گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے اسے گئے ہوئے، 2 دن پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی،
پلیز اگر تم مذاق کر رہے ہو تو ایسا نہ کرو، مہاجبین سے میری بات کرا دو۔ میرا خیال تھا کہ اقبال شاید مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا، یار احسن، میں بھلا پاک سرزمین پر رہتے ہوئے کیوں مذاق کروں گا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مہاجبین تو سعودی عرب آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے سعودی عرب آنے سے پہلے مجھے کال کی تھی۔ اب تو حقیقتاً مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر آ گری ہو۔ میں ساکت و جامد سا دیوار کو تکتا رہ گیا، گویا میرے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ میرے جواب نہ دینے پر اقبال کی آواز میرے سماعت میں پڑی، احسن ہیلو، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا کہ ہاں اقبال بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں آپ سے پھر رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مہاجبین سعودی اب نہیں گئی تھی تو پھر آخر کہاں چلی گئی تھی، اور اس کا فون کیوں بند جا رہا تھا۔ مجھے اسے اکیلے سعودی اب نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر مہاجبین کی تلاش میں نکل پڑا۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فقیر کی باتیں رہ رہ کر میری سماعت میں پڑ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھا کہ یا اللہ میری بیوی کی حفاظت کرنا۔ میں رات گئے تک مہاجبین کو تلاش کرتا رہا۔ اس کے گھر والوں کو شاید اقبال نے اس کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا تھا، تبھی وہ بھی اس کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ وہ فقیر ہی مجھے اصل بات بتا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ فقیر کہیں بھی نہیں مل رہا تھا، اور نہ ہی میں اس کا ٹھکانہ جانتا تھا۔ صبح ہو گئی لیکن مہاجبین کو تلاش نہ کر پایا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے، مہاجبین کی تلاش میں ان کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے تھانے میں مہاجبین کی گمشدگی کے حوالے سے رپورٹ درج کرا دی، اور پولیس بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ تھک کھا کر میں گھر پہنچا تو مجھے گھر کے دروازے پر وہی فقیر کھڑا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ بابا بتاؤ میری بیوی کہاں ہے، جلدی بتاؤ، وہ سعودی عرب نہیں گئی۔ میں نے سعودی عرب اس کے بھائی سے بات کر لی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب نہیں گئی۔ بتاؤ بابا، خدا کے لیے بتاؤ۔ وہ فقیر ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے جو کچھ کہا اس سے میری روح ہی فنا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی واقعی سعودی عرب نہیں گئی، وہ اغوا ہو چکی ہے۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں اسے میں نے اغوا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کیا؟ اگلے ہی پل میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چیخنے چلانے لگا، کیوں کیا تم نے؟ بولو کیوں کیا؟ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، غصے کی شدت سے میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا، مجھے پولیس کے حوالے بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، وہی تم سے اگلوائے گی کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میں اس فقیر کو تھانے لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ کہنے لگا کہ میں پولیس کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن پہلے تم میرے ساتھ چلو۔ بالآخر وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ ایک بڑی سی کوٹھی میں لے گیا۔ وہ کوٹھی شہر سے کافی دور ویران علاقے میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بوڑھا فقیر مجھے یہاں کیوں لایا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ اندر جا کر دیکھ لو، تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ میں ہونٹ بیچتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ پھر میں جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا، میری روح کانپ گئی۔ وہاں تو کافی ساری لڑکیاں موجود تھیں، جن میں مہاجبین بھی شامل تھیں۔ ان سب کی نگرانی پر ایک خران شکل والی عورت تعینات تھی۔ وہ سب لڑکیاں رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ میں پلٹ کر باہر آ گیا اور بوڑھے فقیر کے کہنے پر پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر چھاپا مارا۔ وہاں جتنے بھی مرد موجود تھے وہ سب پکڑے گئے تھے اور لڑکیاں برآمد ہو گئی تھیں۔ مہاجبین نے پولیس کو بتایا کہ میں ایک ٹیکسی میں سوار ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں قید تھی جہاں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ وہاں ایک عورت موجود تھی جو ہم کو نشہ آور انجیکشن لگا کر مسلسل بے ہوش رکھتی تھی۔ وہ اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی مہاجبین کو معلوم نہیں تھا۔ میں مہاجبین کو گھر لے آیا۔ میں اس فقیر کو تو بھول ہی گیا تھا جس کی بدولت میں مہاجبین تک پہنچ پایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ فقیر بھی آ گیا تھا۔ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ شہر میں جو لڑکیوں اور بچیوں کو اغوا کرنے والا گروہ سرگرم ہے، میں اس کا سرگناہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غصے سے میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگا، میرے گروہ میں 4 لوگ شامل ہیں، جن میں ایک عورت بھی ہے۔ یہ مختلف شہروں اور علاقوں سے لڑکیاں اغوا کر کے اس کوٹھی میں لے جاتے تھے۔ میں ان لڑکیوں کو اغوا کرتا تھا جو بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ تمہاری بیوی نقاب کرتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا جب اچانک اس کے منہ سے نقاب اتر گیا تھا۔ تمہاری بیوی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے اغوا کر کے بیچوں گا تو مجھے اس کے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ پھر میں نے اسے اغوا کر لیا۔ وہ جو ٹیکسی میں سفر کر رہی تھی وہ میں ہی چلا رہا تھا۔ میری بھی ایک بیٹی تھی جو 14 سال کی عمر میں فوت ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز میرے خواب میں آتی اور مجھ سے التجا کرتی کہ بابا تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، وہ عمرے پر جا رہی ہے، وہ بہت اچھی اور نیک ہے، تم سب لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ یہ خواب میں کئی دن تک دیکھتا رہا۔ میری بچی مجھ سے روز التجائیں کرتی تھی، مجھے اپنے واسطے دیتی تھی۔ میں نے ایک دن سوچ لیا کہ میں لڑکیوں کو فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات مانی اور بھیس بدل کر تمہارے پاس آتا رہا، کیونکہ اگر میں خود تمہاری بیوی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تو میرے گروہ کے لوگ مجھے مار ڈالتے۔ میں کبھی اپنے گروہ کے لوگوں کے سامنے اصل شکل میں نہیں آیا،
ہمیشہ نقاب میں آیا ہوں، اب میں تمہارے سامنے ہوں، چاہو تو مجھے پولیس کے حوالے کر دو، چاہو تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے باقی کی باتیں بڑی تحمل سے سنی تھی اور اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ پولیس بھی گروہ کے سرغنے کی تلاش میں تھی، لیکن گروہ کے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ سب نے یہی بتایا تھا کہ ان کا سرغنہ کبھی ان کے سامنے بغیر نقاب کے نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بات ٹھپ ہو گئی تھی تو میں نے اس فقیر کو اپنے ہاں نوکری دے دی اور اسے اپنا ذاتی ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں مہاجبین کے ساتھ عمرہ ادا کرنے سعودیہ عرب روانہ